بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ہندوستان کے ایک بہت اہم مسئلہ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کنہیا کمار کا پروٹیسٹ صرف ان کا اکیلا پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ اس پروٹیسٹ میں یوں لگتا ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے آدھا ہندوستان ان کے ساتھ شامل ہے۔ اس وقت ہندوستان بٹا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایک گروہ چاہ رہا ہے کہ اس میں سیکولرزم کی بات ہو۔ سیکولرزم کی بحث کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک گروہ چاہ رہا ہے کہ نیشنلزم کی بات ہو، وہ کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دو انتہائی ویٹرن دوست ٹورانٹو کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر رنویر شاردا صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو تشریف آوری کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب فاروق صدیقی صاحب۔ فاروق صدیقی صاحب فاروق پاپا صاحب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور JKLF جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے آپ سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اور آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ایک کوشش ہے۔ فاروق صاحب، میں آپ سے بات چیت شروع کرتا ہوں۔ یہ جو پروٹیسٹ کنہیا کمار کا چل رہا ہے، اس کی بنیاد جڑی ہوئی ہے افضل گرو کے ساتھ، اور وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کنہیا کمار نے جو جواہر لال یونیورسٹی کے یونین کے صدر ہیں، اسٹوڈنٹ یونین کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ افضل گرو کا جو قتل تھا، یا جو اسیسینیشن تھی، یا جو ان کا اسٹیٹ نے مرڈر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط تھا۔ اس سے یہ بات آگے چلی بڑی، آپ اس پہ کیسے اپنی رائے دیں گے؟ دیکھیں جی، ہر یونیورسٹی جو ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی ایک لبرل یونیورسٹی ہے۔ میں اس کے پہلے وائس چانسلر جو تھے مونس رضا صاحب، تو وہ سری نگر میں ریجنل انجینئرنگ کالج کے پرنسپل بھی تھے، تو بہت پہنچے ہوئے آدمی انٹلیکچولی تھے۔ تو اس JNU کی بنیاد ہی ڈیموکریسی اور لبرلزم پر بنی ہے۔ تو خیر، بات چلی افضل گورو صاحب کی، تو یہ اس وقت پتہ چل گیا جس وقت ان کا ایک سپریم کورٹ نے ان کو پھانسی کا سزا دے دی۔ تو اس وقت اس پھانسی کی سزا میں جو ججوں نے ایک سزا سنائی، اس پہ یہ لکھا تھا کہ ایک کلیکٹیو کانشنس کے تحت ہم اس کو سزا دیں گے۔ میں آپ کو ضمنی طور ایک مثال دوں گا۔ 2 دن پہلے یہاں پہ ٹم کک جو ہے آئی فون کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کیونکہ ان کو بول رہے ہیں کہ تم آئی فون کے وہ جو بیسک سیکرٹس نکالو، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ انڈیویجولز کا کانشنس جو ہے، جو کانشنس ہوتی ہے، وہ میجارٹی پر کے ماتحت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہندوستان کا تھا اس وقت، انہوں نے وہ ڈیسیجن بالکل فیکٹس پر نہیں، انہوں نے لوگوں کے کانشنس کو کس طرح سے انہوں نے ناپا، اس پر وہ ڈیسیجن دے دیا تھا۔ حالانکہ کوئی واحد ثبوت نہیں تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ اٹیک میں کوئی حصہ لیا تھا۔ تو اگر کانشس مائنڈڈ اسٹوڈنٹس جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ان کے برسی پر ایک ڈسکشن کرانا چاہتے تھے اباؤٹ what had happened in the judicial history of India، تو اس میں ایک سبوٹاج کیا گیا رائٹ ونگ کی طرف سے، وہ ABVP جو ہیں وشو پرشد کے، تو انہوں نے امیجیٹلی وائس چانسلر پر درخواست دے دی کہ بھائی اس کو آپ کرنے نہ دیجیے، تو انہوں نے وہ واپس لے لیا۔ لیکن جو یہ آرگنائزرز تھے تو انہوں نے کیا، اس میں ایک ڈسکشن تھا۔ یہ ہندوستان میں یہ رائٹ ونگ جو فیسسٹ آرگنائزیشنز ابھر رہی ہیں، یہ ہندوستان کے لیے میرے خیال میں
تباہ کن ثابت ہو جائیں گی، کیونکہ جو آپ نے صحیح فرمایا ہے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کن ثابت ہوں گی. آپ اسٹرانگ ورڈز یوز کر رہے ہیں کہ فاشسٹ رائٹ ونگ کے جو گروپ ہیں. میں ڈاکٹر شہادہ جی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بات چیت سنی جناب فاروق پاپا صاحب کی، آپ اس کو کیسے آگے لے کے بڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹ از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی بیسیکلی جو ورڈ ہے، اس کو ہر ملک، ہر کنٹری، ہر پولیٹیشین اپنے حساب سے آگے بتاتا ہے لوگوں کو کہ ڈیموکریسی میں یہ ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ 32.8% ووٹیں لے کے مودی صاحب آج ہندوستان کے شاسک ہی نہیں ہیں، بلکہ ایک ڈکٹیٹوریل ڈھنگ سے وہ وہاں پر رول کر رہے ہیں. اب 32.7%، 8%، 33 سمجھ لیجئے. اب 67% لوگ تو ان کے اگینسٹ تھے، انہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالی. اور ہم نے بعد میں دلی میں بھی دیکھا کیا حشر ہوا، ہم نے پھر بہار میں بھی دیکھا. جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا کنسیپٹ تھا وہ یہ کنسیپٹ تھا کہ آپ یہاں پر ایک ڈسکشن جو ہے وہ بیس ہوگی آن ایوری ایشو، اور وہ ایشو چاہے کسی قسم کا بھی ہو، وہ وہاں پر یونیورسٹی کا کنسیپٹ تھا. جب آج سے یہ 50 ایئرز پہلے سمجھ لیجئے یہ ہوند میں آئی. تو وہ جو کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو توڑنے کے لیے کیا بی جے پی کر رہی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 50 سال میں بیسیکلی جو لیفٹسٹ فورسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ویسے تو میں ڈیموکریسی میں لیفٹسٹ رائٹسٹ کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایوری ویو شوڈ بی ایکسیپٹیبل، ویدر اٹ از فاسسٹ، ویدر اٹ از رائٹسٹ، ویدر اٹ از لیفٹسٹ. کیونکہ ہر آدمی اپنی بات کہے گا، لوگ سنیں گے اور اس کے اوپر وہ فیصلہ خود کریں گے. یہ ورڈز ہم نے یوز کیے ہیں کہ کسی کو ہم فاسسٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو رائٹسٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم لیفٹسٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ تو بالکل سینٹر آف دی آئیڈیا ہے. تو بیسیکلی جو افضل گرو ہے وہ پہلی بار نہیں ہوا. پچھلے 3 سال سے ہندوستان کی کئی یونیورسٹیوں میں اس کے بارے میں ہر سال اس کے لیے فنکشن رکھے جاتے ہیں. اور اس کا قصور جو بھی تھا وہ تو خیر چلو کورٹ نے جو بھی ڈیسائیڈ کیا. دیکھیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے افضل گرو کے بارے میں کوئی فنکشن رکھا، بات یہ ہے کہ کیا آپ اس قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھئی پاکستان کے جھنڈے وہاں پر لہرا کر اور پاکستان کے جھنڈے لہرا کر وہاں پر پاکستان کے پرو پاکستان کے نعرے لگے، جو بیسیکلی جس پہ مجھے بھی تھوڑا سا اعتراض ہے. دیکھیے ایک آدمی نے صرف پاکستان میں، ایک لڑکے بیچارے نے 18 سال کے لڑکے نے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم، وہ بھی کوہلی جو ان کا وائس کیپٹن اور کیپٹن ہے کرکٹ ٹیسٹ میچز کا، اس کے حق میں ایک جھنڈا ہندوستان کا اٹھا دیا اور اس کو 10 سال کے لیے اندر ڈال دیا. ہاں جی، اور اس نے بیچارے نے کل ضمانت کی اپلیکیشن دی، اس کو ضمانت نہیں دی گئی. تو میرا مطلب جب اس قسم کا کوئی ماحول کریٹ ہوتا ہے تو جو پولیٹیشنز ہیں دونوں طرف کے وہ اس کو پورا ایکسپلائٹ کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی فائدہ جو ہے اس وقت لیفٹسٹ فورسز بھی اٹھانا چاہتی ہیں اور سو کالڈ رائٹسٹ فورسز جو ہیں بی جے پی کی، RSS کی، جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ نیشنلزم از دا بیسٹ تھنگ ان لائف. میرے لیے تو I give a absolutely damn to nationalism. I don't care about nationalism. I care about the people. میں کہتا ہوں جو لوگوں کی کیئر کرتا ہے، جو لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ سب سے بڑا نیشنلزم ہے. جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو پاور میں رکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے عام آدمی کے بارے میں. جو عام آدمی کی بات کرے گا، سب سے بڑا نیشنلسٹ میرے لیے وہ ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ کہیں بھی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے حسب معمول بہت ساری باتیں چھیڑی، ان سب کی اگر ہم تہ میں جائیں تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. مگر میں فاروق پاپا صاحب آپ کی طرف خاص طور پر اس حوالے سے آنا چاہوں گا کہ افضل گرو سے شاید آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. نہیں، میری ملاقات مگر آپ کا ایک موومنٹ کے سلسلہ میں ایک تعلق رہا ہوگا، چونکہ آپ کشمیر کی لبریشن کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں. تو اس سارے حوالے سے میں پرٹیکولرلی کشمیر کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو ریاکشن ہے کنہیا کمار کے بارے میں، وہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے ایک سیپریٹسٹ گروہ کے سربراہ کو، جیسے کہ افضل گرو تھے، ان کی سپورٹ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ شاید یہ کوئی ریاکشن تو نہیں ہے اس وجہ سے. یہ آپ کا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کا
اس سارے ایپیسوڈ کا کشمیر کے ساتھ ہر ایک چیز جڑا ہوا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا جو ٹائٹل تھا اس ڈسکشن کا، جو شہزاد صاحب نے فرمایا ابھی جو ڈسکشن ہونے والی تھی وہاں پر، اس ڈسکشن کا ٹائٹل تھا اے کنٹری وداؤٹ اے پوسٹ آفس. دیٹ واز دا کیپشن آف دا ڈسکشن. تو دا کنٹری وداؤٹ اے پوسٹ آفس از بیسیکلی جو آغا شاہد تھے، ایک پوئٹ تھے، نیو یارک یونیورسٹی میں وہ پوئٹری پڑھاتے تھے، انگلش لٹریچر پڑھاتے تھے. انہوں نے وہ نیو یارک سے انہوں نے چٹھی لکھی تھی، وہ واپس اس کو پہنچی. 1990 کی بات بول رہا ہوں کہ دیر واز نو پوسٹ آفس دیئر بیکاز اٹ ہیڈ آلریڈی انڈیا ہیڈ آلموسٹ لیفٹ آل دا انسٹیٹیوشنز فرام کشمیر. میرا یہ مطلب کہ انہوں نے ڈیموکریسی کا چھوڑا کہ ڈیموکریسی ہندوستان میں فنکشنل ہے نہیں، کیونکہ ایسنس آف ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ جو لوگ جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کی رائے کا آپ احترام کر لیں. ہندوستان جب آزاد ہوا تو کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو ایسنس آف ڈیموکریسی ابھی بھی انکلکیٹ نہیں ہوئی ہے ہندوستان کے جو یہ حکومت ہے، جو ہندوستان کے برہمن سامراجی حکومت ہے، ان میں یہ انکلکیٹ ہی نہیں ہوئی کہ ڈیموکریسی کیا کریں. اس کا اب کشمیر کو چھوڑیے، دلی میں بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی ان کی ہی یونیورسٹی، اپنے ہی ٹیکس پیئرز کی یونیورسٹی، کوئی پاکستان کی یونیورسٹی تو ہے نہیں، وہ پاکستان کی کوئی مینجمنٹ تو نہیں ہے، لیکن اپنی ہی یونیورسٹی میں جب کانشیس تھنکنگ پیپل یا اسٹوڈنٹس کو وہ ڈسکشن نہیں کرنے، انہوں نے بندوق تو نہیں اٹھائی تھی نا وہاں پر کہ آپ اینٹی نیشنل ہو گئے. اگر انہوں نے ڈسکشن یہ کرنا تھا کہ بھائی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ صحیح سنایا یا نہیں سنایا، ڈیموکریسی میں کون سی بات ہے اس میں آپ سیڈیشن چارجز یا آپ اس میں ان کو اینٹی نیشنل بولنا، یہ کمپلیٹلی ان کنٹروینشن ٹو دا پرنسپلز آف دا ڈیموکریسی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک ڈیموکریسی میں کوئی بھی رائے ہونی چاہے، ٹھیک ہے رائے ہونی چاہے، لیکن جب آپ فزیکلی آپ کسی کو اٹھ کے مار رہے ہو اور اسٹیٹ اس کو اور لائرز وہاں کے کورٹ ہائی کورٹ جج کے سامنے ایک پریزیڈنٹ کو، یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کو آپ مار رہے ہو، ان پر کوئی چارجز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس پر یہ ہوئے ہیں کہ کوئی اس نے یہ اینٹی نیشنل ہے. بھائی اس نے اینٹی نیشنل اس نے نعرہ بھی نہیں لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا نعرہ لگے ہندوستان میں یا ہندوستان کا نعرہ لگے پاکستان، یہ دونوں کنٹریز میچورڈ نہیں ہیں ابھی. دے ہیو ایمرجڈ ٹوگیدر ان 1947. دے ہیو ناٹ میچورڈ انف. آپ ایک رانگ اگر پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہو دوسرے رانگ سے کہ بھئی ہندوستان میں بھی اس لیے ہو رہا ہے، کیونکہ ان دونوں کنٹریز میں ابھی وہ ڈیموکریسی ہے نہیں. تو یہ چیزیں ہونے والی ہے. تو ہندوستان میں جو اب یہ رائٹ ونگ کے مودی صاحب جو انہوں نے فرمایا کہ وہ آ گئے ہیں، وہاں پہ پارلیمنٹ میں کرمنلز ہیں. There are 18 or 19 member parliaments in Indian parliament who have criminal charges to the extent of the rape. دیکھیے جی بات کو آپ لے کے چلیں کیسے. انہوں نے کشمیر سے شروع بات کی جی، اور ان کے خیال سے کہ کشمیر جو ہے وہ ابھی تک وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ملا کہ وہ اپنی اچھا جو ہے وہ پرکٹ کر سکیں، مطلب بتا سکیں. کشمیر ایک اکیلا ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر
कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर 60 से लेकर 70% तक वहाँ पर वोटिंग हुई। ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये JKLF से बिलोंग करते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वोटें ज़बरदस्ती दिलवाई गई, वो भी चलो मान लिया। क्या जो कश्मीर का मुसलमान है वो बाकी मुसलमानों से बहुत अलग है? हिंदुस्तान में इस वक्त 18 से 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 18 करोड़ तो चलो ऑफिशियल है, लेकिन मेरे हिसाब से 20-22 करोड़ वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। क्या उनका हक नहीं कि वो भी ये कह दें कि अच्छा जी हमें भी एक सूबा दे दो, हम भी अलग होना चाहते हैं? कल को और स्टेटें जो हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्टेटें हैं जिसमें से हम देखते हैं कि वो भी अपने हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें अलग कर होना है। कल को पंजाब में हमने देखा कि 1984 से लेकर 1992 तक जी वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो मारे गए क्योंकि उन्होंने आर्म्स जो थे वो उठाए थे। ये कंसेप्ट डेमोक्रेसी में कि हाँ भाई जो डेमोक्रेसी में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये कंसेप्ट रॉन्ग है। शारदा साहब, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं कि कश्मीर को आप हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के साथ एनालॉजी में लाते हो। कश्मीर यूनाइटेड नेशन में एक मसला है, पंजाब आपका मसला नहीं है, वो इंटरनल मसला है। हरियाणा आपका इंटरनल मसला है। मद्रास या जहाँ पर भी 4 स्टेट्स में इस वक्त सेपरेटिज्म चल रहा है हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान का इंटरनल मसला है। 1948 कि कश्मीर जो है ये इंटरनल मसला नहीं है, इसके इंटरनल डायमेंशंस नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी एजेंडे पे है। तो आप इसको ये नहीं, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को और कश्मीर के मुसलमानों या कश्मीर के लोगों को एक ही इसमें नहीं जोड़ सकते। जी आप कैसे नहीं, देखिए हम तो कश्मीर की तरफ चले गए, ये तो इतना बड़ा इशू है कि इसके ऊपर तो हम कई प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना 1948 के बाद जितनी बार भी इशू जी UN में उठा है, आज तक किसी कंट्री ने उसको सपोर्ट नहीं किया। सब ने ये कहा कि आप आपस में बायलैटरल टॉक करके इसको सॉल्व करिए, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। ये एक देखिए ज़िंदगी में मैं रशिया में चचन्या देखा, आप तो गए हुए, वहाँ पर हज़ारों लोगों को मार दिया गया, कंट्रोल किया। अगर इस किस्म की एक फ़िज़ा जो है वो किसी भी कंट्री में शुरू हो जाए कि हर स्टेट को ये राइट दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लो कि आपने मतलब जो है वो क्या बनना है इंडिपेंडेंट, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम 10-12 स्टेट्स बन जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि कोई कंट्री इस चीज़ को अलाउ करती है या नहीं करती। अगर तो आप ये अलाउ करते हो कि आपने एक वननेस ऑफ द नेशन रखनी है, फिर तो वहाँ पर हर किस्म का जुल्म भी होगा, हर किस्म का वहाँ पर पुलिस भी होगी, हर किस्म की आर्मी भी होगी। लेकिन अगर लेट्स अज्यूम, हाँ जी, माई पर्सनल व्यूज़ आर डिफरेंट। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी में हमने लोगों को ये राइट ही देना है कि हाँ भाई ठीक है आप जैसे चाहो वैसे कर लो, तो आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कम से कम जो इस वक्त 193 नेशंस हैं यूनाइटेड, जैसे कि वैसे तो यूनाइटेड नेशंस हैज़ नो वैल्यू इन द वर्ल्ड। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट बोगस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड दे हैव नॉट सॉल्व्ड इन वन प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। हाँ जी, सो मेरे लिए तो वो पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो 5 मुल्क हैं वही रन करते हैं, बाकी वो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो मीनिंग। बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। Come back to India. We are talking about the democratic setup, especially in the university. I am more concerned कि जो autonomy of the universities और जो universities का अपना एक रोल है, उसमें क्या political leaders को enter होना चाहिए, बड़ी political parties को या नहीं। ये मैं रहा हूँ प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जी 1964-65 में। जी हमें पता है कि हमें भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती थी, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको एंटर होना चाहिए या नहीं? हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एंटर हो रही हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाती हैं तो वो अपना एजेंडा लेके आगे जाती हैं। CPI हो CPM हो, जब वो उनके प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो अपने एजेंडे से बात करेंगे। अब जो प्रॉब्लम रही है
बीजेपी की, वो पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम JNU में एंटर कर सकें। इस बार उनका एक मतलब ऑफिस बेरर जो है वो इलेक्ट हुआ, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। अब वहाँ पर आज तक जितने भी बने हैं वो सब के सब लेफ्टिस्ट ही बने हैं, और उसमें से बड़े बड़े लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स बने हैं हिंदुस्तान में। इस वक्त जो CPM का जनरल सेक्रेटरी है जी, वो भी वहीं से ही कराट, वो भी वहीं से वहीं से बन के गया हुआ है। यूनिवर्सिटीज से ही निकलते हैं। हाँ जी, उनसे उसके लेकिन कश्मीर को आज के इशू में साथ में टैग करना नहीं, बेसिकली ये इशू ही तो कश्मीर के ही इशू से, अफजल गुरु के नाम पे तो ये इशू था। अफजल गुरु का इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या आप एंटी नेशनल वहाँ पर नारे लगा सकते हैं या नहीं। बेसिक इशू ये है। बेसिक इशू ये नहीं है अफजल गुरु, बेसिक इशू ये है कि क्या आप किसी स्टेज के ऊपर से एंटी नेशनल नारे आपको अलाउड हैं या नहीं है। ये बेसिक इशू है इस वक्त। चलिए जी, मैं इसी बात को मानता हूँ। मैं दो चीज़ों आपने जो फरमाया, आपने ये कहा कि हम अगर लोग ये मांगेंगे कि भाई हमको इस यूनियन से निकलना है तो फिर हिंदुस्तान के 12 स्टेट्स बन जाएंगी। उधर से आप ये बोलते हो कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। मैं ये आपको से सवाल करना चाहता हूँ, फिर हम इधर टोरंटो में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, कैनेडियन डेमोक्रेसी ने कैसे फिर क्यूबेक को ये एग्री किया कि आप रेफरेंडम कर सकते हो अगर आप सेसीड करना चाहते हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कनाडा में, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में भी है। अगर कनाडा में सेसीड करने के लिए उनको हक दे दिया, उन्होंने हारा, तो आप इसको एंटी नेशनलिज्म कैसे कह सकते हो? कनाडा ने तो क्यूबेकन्स को एंटी नेशनल तो नहीं बोला। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि हम हर बात वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलाते हैं। अरे यहाँ पर 1867 से लेके आज तक पार्लियामेंट बनी। तो इमिटेट किया है। आप बताइए 51 कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ पर आज एक आदमी नहीं बोल सकता। देखिए जी, आपकी राजनीति मैं आप दोनों को इसलिए टोकता हूं, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, बहुत गर्मा गर्म बातचीत है, और बातचीत है हिंदुस्तान में कन्हैया कुमार के प्रोटेस्ट के हवाले से। और वहाँ पर ये क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि क्या डेमोक्रेसी अपनी असल रूह के साथ है। यहाँ हम टोरंटो में अपने टैग टीवी के स्टूडियो में ये बहस कर रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी का यही रुख होना चाहिए। डॉक्टर शारदा जी का ये कहना है कि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जो आइडियल पॉइंट्स हैं उनको, हिंदुस्तान जो 1.3 बिलियन लोगों का मुल्क है, जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं, उसके मॉडल के साथ एग्जैक्ट नहीं देख सकते। यहाँ पर भी वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है, और शायद इसी बुनियाद पर हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इवॉल्व हों वक्त के साथ साथ। मगर डेमोक्रेसी पे हमें कोई शुबा नहीं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। बातचीत जारी रखेंगे, हमारे साथ ही छोटी सी ब्रेक लेते हैं। When you or your loved one is injured in a car or slip and fall accident, one of the most important decisions you're going to make is the lawyer that you hire. At Alam Law, we take pride in the fact that every person who calls for a free consultation speaks to one of our personal lawyers, not just a legal assistant or agent. Call Alam Law at 416-625-2636 for a free consultation. And remember, you do not pay anything unless I win your case. सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं कैसर इकबाल एस्ट्रोलॉजर टैग टीवी से आपसे मुखातब हूँ। शादी की प्रॉब्लम हो, कारोबार की प्रॉब्लम हो, और किसी किस्म का भी ऐसे मसले हों जिसमें नशा और बच्चों से बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे फ़ोन कीजिए 416-831-0493। जिंदगी में कुछ मीठा तो चाहिए, मगर ये बात भी सच है कि शक्कर का इस्तेमाल डायबिटीज और मोटापे के अलावा बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के भी बड़े नुकसानात हैं। इसीलिए दुनिया भर के करोड़ों लोग
अब कुदरती अज्जा से बना हुआ स्टीविया ही इस्तेमाल करते हैं और ग्रीनिश स्टीविया का जायका और अज्जा मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स में बेहतरीन है। सेहतमंद जिंदगी गुजारिए ग्रीनिश स्टीविया की कुदरती मिठास के साथ। मजीद मालूमात के लिए किसी भी करीबी फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर या हमारी वेबसाइट www.greenish.com से रुजू करें। बिला तकल्लुफ़ में ताहिर गोरा आपको फिर खुश आमदीद कहता है। बातचीत जारी है और ये मसला कोई इतना पेचीदा नहीं जिसको हम 30, 35, 40 मिनट में हल कर सके। हम यहाँ टोरंटो के स्टूडियो में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। यहाँ के जो दो एक्सपर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, जिनका ताल्लुक साउथ एशिया से है, हम उनकी राय ले रहे हैं। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर शारदा साहब और फ़ारूक साहब, आप दोनों की तरफ। डॉक्टर साहब, मैं बात का आगाज़ फिर आपसे करता हूँ। फ़ारूक भाई जो बातें कर रहे हैं उनमें भी वज़न है, जो बातें आप कर रहे हैं उनमें भी वज़न है। आप दोनों डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, मगर मामला ये है जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक मॉडल बना है ये इतना आइडियल को रातों रात नहीं बन गया और ये को बहुत अरसे से नहीं है, ये को चंद सालों से है। मगर जब हम क्यूबेक की भी बात करते हैं तो क्यूबेक में भी इतनी आसानी से कनाडा की फेडरेशन उनको अलग नहीं होने दे रही। उन्होंने रेफरेंडम का रखा हुआ है, वहाँ पे पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है ठीक ठाक किस्म की, और इकोनॉमिक सिचुएशन, खैर ये बातें तो वहाँ की है। अब हिंदुस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में, आप भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ारूक साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी राइट विंग बीजेपी, और इसको हम गलत मानों में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताइए कि हिंदुस्तान को कोई चैलेंजेस हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को चैलेंजेस हैं, कोई आगे मसला तो नहीं आएगा? अगर आएगा तो कैसे हल होगा, क्या है? देखिए, हिंदुस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ यहीं क्यूबेक की बात नहीं थी, हाँ जी, वहाँ पर इंग्लैंड में भी जो है रेफरेंडम हुआ स्कॉटलैंड के लिए, हाँ जी, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन मैं बाद में अमेरिका की बात करूंगा कि एक स्टेट ने कोशिश की थी और वहाँ पर जो है नेशनल ट्रूप्स चले गए थे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान की। देखिए, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 वहाँ पर 40% लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, नंबर 3 45% लोग वो हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको रात को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दे आर सो पुअर। सो 1.3 बिलियन की जो पॉवर्टी का कंसेप्ट है, जो एजुकेशन का ना होने का कंसेप्ट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है, जो पॉलिटिशियंस इन लोगों को जात में डिवाइड करके कस्टम अपने क्या कहते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डिवाइड करके आगे लेके आ रहे हैं, वो इवॉल्व जो है, वो वोटर जो है, वो हमने दिल्ली से देखा कि दिल्ली में जो वोटर है वो कॉस्मोपॉलिटन है, वो एक जगह का नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान का वहाँ पर वोटर था। उन्होंने ये दिखा दिया कि वी डोंट केयर, मोदी साहब आप जो मर्जी बोलो, हम तो ये केयर करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मसले हैं वो दूर हो सकते हैं या नहीं, करप्शन दूर हो सकती है या नहीं, क्या ऑनेस्ट पॉलिटिशियन आ सकते हैं या नहीं। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के वोटर्स में जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी असली जो है वो 2000 के बाद शुरू हुई है, हाँ जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी आया था। डेमोक्रेसी का जो सेटअप है, मैं ये समझता हूँ कि अभी वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो 30 to 40% है हिंदुस्तान में, और इसको लगेंगे कम से कम मेरे हिसाब से 40-50 और साल। आप ये देखिए जितना लॉलेसनेस अमेरिका में थी, हाँ जी, फ्रॉम 1776 टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वहाँ पर इतनी अनारकी थी कि 10 लोग ही फैसला कर देते थे कि इस आदमी ने जो है खून किया, इसको दरख्त के साथ टांग दो और फांसी दे दो। कोई बॉदर ही नहीं करता था कोर्टों में जाने की, आज से 50 साल तक पहले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी वहाँ पर इवॉल्व हुई। हर कंट्री में डेमोक्रेसी टेक्स इट्स ओन टाइम। अभी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को गद्दियों में रखने के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ अपने क्या कहते हैं जात पात, और इन द नेम ऑफ सूबा, इन द नेम ऑफ रीजन। वहाँ पर देखिए दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसमें हर स्टेट में एक रीजनल पार्टी उठ के राज कर रही है। हिंदुस्तान में इस वक्त 15 रीजनल जो पार्टीज़ हैं वो
اٹھ کے ابھر کے سامنے آئی ہوئی ہیں اور راج کر رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا جو وہاں پر کنسیپٹ ہے آؤٹ آف 29 اسٹیٹس, ہاں جی 15 کی ریجنل گروپس بہت اسٹرانگ, اور باقی سب اسٹیٹوں میں بھی یس دیر آر ریجنل پارٹیز. تو کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں ویسٹرن ورلڈ سے یا نہیں. ہاں جی یہ آپ کو یاد ہوگا میگنا کارٹ آج سے 400-500 سال پہلے آیا تھا, جہاں سے ڈیموکریسی شروع ہوئی انگلینڈ میں. وہ ڈیموکریسی کو کتنے سینچریز لگی ہیں. ہاں جی ابھی تو ان کو تو ابھی کیا 68 ایئرز ہوئے ہیں, ذرا ہونے تو 100 سال 150 سال ہو جائے جی گا. فاروق پاپا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ڈیموکریسی آپ کی نظر میں ہندوستان میں کس طرف جا رہی ہے, چونکہ آپ ہندوستان کے حوالے سے بھی بتائیے, کشمیر کا اینگل تو آپ لیتے ہی ہیں لیکن آپ ہندوستان کے حوالے سے بتائیے. میں ہندوستان کے حوالے سے ہی آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ کشمیر کو چھوڑیے فی الحال, کشمیر کا تو معلوم ہی ہے کیا ہو رہا ہے, ہندوستان کیا کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بولے کہ ہندوستان جس کو آپ اس وقت فزیکلی دیکھ رہے ہو نقشے پر, ہندوستان, یہ ہندوستان ہسٹری میں کبھی ایک ملک تھا ہی نہیں. جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ امریکہ میں آئے, امریکہ میں امیگرنٹس آئے, جو سیٹلرز آئے, انہوں نے ایک ملک بنایا. تو یہاں پر لا لیسنس اگر انارکی بھی رہی, لیکن اے اسٹیٹ واز کریٹڈ آف دا سیٹلرز. اسی طرح سے کینیڈا میں بھی ایک اسٹیٹ ہوئی. ہندوستان کی جو اسٹیٹ جس کو آپ بول رہے ہیں اس وقت انڈیا, یہ بنائی ہے جس طرح سے مڈل ایسٹ میں کلونیل پاورز نے نقشے خط لگا کر عراق بنایا, سعودی عربیہ بنایا, باقی کنٹریز بنائی, اسی طرح سے کلونیل پاورز نے سب اسٹیٹس کو اکٹھے کر کے ہندوستان کا ایک نقشہ بنایا. یہ ہندوستان کے لوگوں نے ہندوستان نہیں بنایا, یہ انگریزوں نے بنایا ہے. وہاں پہ پرنسلی اسٹیٹس تھی. مراٹھی اپنا ہی مراٹھی بولتا تھا, اپنے اس میں ساؤدرن جو لوگ تھے وہ اپنے حساب سے چلاتے تھے. اسی لیے آپ اس کا ریمنسنس دیکھ رہے ہیں اور اس کی ایولیوشن دیکھ رہے ہیں ان ریجنل پارٹیز. تو چیلنجز کیا ہوئے؟ چیلنجز یہی ہیں کہ آپ ہندوستان کو کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ چائنا تو نہیں ہے کہ ایک چائنیز سویلائزیشن ہے کمپلیٹ. سب سے بڑی سلطنت جو ہندوستان کی بنی ہے ابھی تک ہسٹری میں پچھلے 3000 سال سے, وہ تھی کیا کہتے ہیں کنکشا اور اشوکا کی. وہی بڑی سب سے بڑی ہندوستان کی سلطنت رہی ہے. وہ کوئی ناردرن اسٹیٹ جو اس وقت یو پی ہے, اس کے دائیں اور بائیں جو بھی اسٹیٹس ہیں ان کی بنی. آپ ایک ایملگمیشن کر رہے ہو ایک کلونیل اسٹیٹس کی, اور اس کو آپ ہندوستان بنا رہے ہو. دیکھیں آپ پاکستان کریٹ ہو گیا نا, کتنی پرابلمز ہے ابھی بھی وہاں پر, پروونشل پرابلمز, کہ بلوچستان بول رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں پنجابی یہ بول رہا ہے. اسی طرح سے ہندوستان نے دبا کے رکھا ہے, ایک ملک بنا کے رکھا ہے. گورا صاحب, مجھے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ مثال دے دیجئے کہ انڈین آرمی سے زیادہ وہاں پر CRPF ہے, سینٹرل ریزرو پولیس فورس, جو آرمی کے انڈر نہیں ہے, کمپلیٹلی ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, آپ امریکہ جائیے, انہوں نے بات کی کہ نیشنل فورسز آ گئے وہاں پر. سواٹ امریکہ میں بھی آتی ہے, وہ کوئی ہنڈریڈز کے تعداد میں ہے وہ آرگنائزیشن جو پولیس فورس ہے, فیڈرل پولیس فورس. 2000-3000 900,000 سینٹرل ریزرو پولیس از ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی دہلی. اگر آپ کے کیرلا میں کوئی چیز ہو جائے گی, کیرلا کے اسٹیٹ والے اسٹیٹ پولیس کو ہندوستان کی فیڈرل گورنمنٹ بھروسہ نہیں کرتی ہے, وہ ڈائریکٹلی دلی سے CRPF ہوم منسٹری بھیجتی ہے. No, this is wrong. This is absolutely wrong. Okay, بالکل غلط بات کہی ہے, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے پہلے وہاں پر ٹوٹل ہاں جی اپنی ڈومیننس جو ہے وہ خود رکھتی ہیں.
وہاں کے چیف منسٹر چاہے وہ بی جے پی سے بلانگ کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, دے رن دیئر اسٹیٹس ان دیئر اون وے. اگر وہ چاہیں وہاں پر اگر گڑبڑ ہے, وہ آپ حیران ہوں گے, وہ سینٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنی بٹالینز بھیجیے. سینٹر بٹالین نہیں بھیج سکتا unless and until That is procedure. نہیں, پروسیجر ہی دنیا میں چلتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بولیے, ڈکٹیٹرشپ تو نہیں نہ چلی. نہیں آپ مجھے یہ بولیے کہ کس ملک میں every country they have their own circumstances. آپ نے یہ بتایا کہ ہندوستان کی ڈفرینٹ جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنے, میں نے تو خود کہا کہ وہ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہیں. they themselves are independent in their own culture. جی دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے, آپ کی اپنی کلچر, آپ کی اپنی بولی اور آپ کے اپنے کسٹمز اور رواج. تو پھر نیشنلزم کہاں آئے گا؟ نہیں, کون سا نیشنلزم؟ یہی تو وہاں لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیے یہی لڑائی ہو رہی ہے بٹوین بی جے پی اینڈ دی سو کالڈ سینٹر اینڈ لیفٹسٹ فورسز. لڑائی یہ ہو رہی ہے, بی جے پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ انڈینس اف یو ڈونٹ بلیو ان انڈیا. فائن, that every country can say. لیکن نہیں, انڈیا تو اس وقت دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا از ناٹ اے اسٹیٹ ناؤ. بی جے پی بول رہے ہیں if you are not Indian, بی جے پی تو اب آئی ہے رول میں. 55 ایئرس تو کانگریس نے رول کیا. نہیں انڈیا وہ بی جے پی بول رہی ہے you are not an Indian if you are not Hindu. یہ مسلمانوں کو بول رہے ہیں تم پاکستان جاؤ. نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہ تو یہ پرائم منسٹر نے کہا, نہ یہ ہوم منسٹر نے کہا, نہ یہ پریزیڈنٹ نے کہا. بیچ میں جو لوگ ہیں ہاں جی, وہ ایم پیز ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ لیڈر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آج کیا بات کرتے ہیں, کھاؤ تو اس کو مارو. نہیں دیکھیے یہ ہر اپنی کنٹری, اب آپ یہ بتائیے یہ کلچر ہے. سعودی عربیہ میں آپ وہاں پر پوجا نہیں کر سکتے. میں تو سعودی عربیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں کر, آپ اگر ایک دنیا کے اور کنٹریز کو آپ 51 کنٹریز 51 مسلم رولڈ کنٹریز میں وہاں پر آپ نہ مندر بنا سکتے ہو, نہ کوئی گردوارہ بنا سکتے ہو, نہ چرچ بنا سکتے ہو. تو کنڈیم جو ہے وہ لیکن آپ کم سے کم ہندوستان کو یہ اپریشیٹ کریے کہ ہندوستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ایوالو ہو رہا ہے. وہ ایوالومنٹ کے بعد وہاں پر 4 اسٹیٹیں بنے, وہاں پر 10 اسٹیٹیں بنے, وہ آنے والا ٹائم بتائے گا. لیکن اس وقت انڈیا جو ہے اس کو ایز اے نیشن ہم مانتے ہیں, دنیا مانتی ہے. اس میں آگے کیا ہوگا, who knows what will happen, no one knows about it. نہیں ڈیموکریسی کی بات کہ نیشنز تو وہ رکھ سکتے ہیں, ان کے پاس بہت فورسز ہیں جو انہوں نے کشمیر کو بھی انیکس کر کے رکھا ہے آن دا بیسس آف فورسز. انیکس نہیں کیا, مہاراجا نے کوئی یہ بات چیت تو فاروق صاحب ہم یہاں پہ بیٹھ کے کئی دفعہ کر چکے ہیں اور کرتے رہے ہیں. میں تو کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ہندوستان کی بات بول رہا ہوں. اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ نے ویسے اب تک جو بات چیت کی, آپ نے تو اپنا موقف بتا دیا اور آپ کا بڑا واضح موقف ہے, مگر اگر اس کو آپ سم اپ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی جس طرح آپ سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ صرف ہندو ریلیجن کو آگے لے کے جا رہے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں وہ انڈین نیشنلزم کو آگے لے کے جا رہے ہیں, کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, دنیا جس رخ پہ چلی جا رہی ہے وہاں پہ مذہب کے نام پر آپ ایک کنٹری کو چلائیں یا کوئی پرانے طریقہ کاروں یا آپ کے ہیریٹیج ہے آپ کی مذہبی یا کلچرل یا اس کے بلبوتے پہ آپ ایک کنٹری چلائیں, وہ چلے گی نہیں. نہ وہ اس ویٹ سٹون پہ اترے گی جس پر آج کل کا انسان گامزن اس سڑک پہ ہے. ٹیکنالوجی اتنی آگے چل رہی ہے, سوشل میڈیا اتنا آگے ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی کریڈنس نہیں رہے گی. یہ تو ہماری ایک جنریشن ہے جو ان چیزوں کو کریڈنس دے رہی ہے. جو ہمارے بعد 1-2 جنریشن سے وہ نہ نیشنلزم کو کریڈنس دے گی, نہ مذہب کے بنیاد پر آپ کسی اسٹیٹ کو بنائیں گے اس کو کریڈنس دے گی. چلیے پھر اسی سے جڑتا ہوا میں آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں یہ پوچھنا نہیں چاہتا کشمیر کا مسئلہ آپ کی پریڈکشن حل ہونا ہے. اچھا, کیونکہ آپ لوگوں کو ان کے مرضی کے خلاف, مجھے آپ ہسٹری میں کبھی دکھائیے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو ان کے
مرضی کے خلاف اپنے قابو میں رکھا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. 10 سال 15 سال 1 سال کبھی بھی یہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں آخر میں یہی 2 باتیں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ کھل کے رائے کا اظہار رہتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنلزم اور ہندوازم میں سے کیا امپورٹنٹ بات ہے جس کو بی جے پی پھیلا رہی ہے, اور دوسرا جو میں نے ان سے چپتا ہوا سوال کیا کہ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ان کو ایک یہ بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں بیف جو ہے اس کو مطلب اسٹیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنا رول اینڈ ریگولیشنز بنانے کے لیے, مطلب اٹس دیئر ان دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ بیف, یہ اس وقت کا کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, تو وہ کانسٹیٹیوشن اگر وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی رہ سکتے ہیں. دے کانٹ گو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ایز سچ, ٹھیک, unless and until کنٹری کے ٹکڑے ہو جائیں. یا اس کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں, خود ہی پارلیمنٹ چینج کریں. دیکھیں میں تو ان چیزوں کے بہت اگینسٹ ہوں. میں تو نیشنلزم میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو انٹرنیشنلسٹ آدمی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ نیشنلزم. جو نیشنلزم ہے اس وقت کیوں وہاں پر آ رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ نیشنلزم کے نام کے اوپر وہاں پر ووٹیں ان کو چاہیے, اور ہر آدمی جب پولیٹکس میں آ جاتا ہے تو وہ رہنا چاہتا ہے کہ میری کرسی نہ چھینے. نیشنلزم کوئی بری چیز ہے اگر ہم اس کو مذہب سے نہ جوڑے تو؟ نیشنلزم اس لیے بری چیز ہے کہ جو نیشنلزم ہے وہ فنڈامنٹلزم کو لیڈ کرتی ہے, یعنی مذہب کو لے آتا ہے, ہر چیز کو لے آتا ہے. ایون نیشنلزم اٹ سیلف از اے فنڈامنٹل ورڈ. ہاں جی, تو آپ نیشنلزم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کے لیے پیار کرتے ہیں, پر جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان از میڈ آف ایٹ لیسٹ 20 to 30 کلچرز. ہاں جی, میں تو یہ کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں. لیکن وہ سب انڈین کلچرز ہیں ایسا نہیں, انڈین نہیں ہے نا, آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. آپ ساؤتھ میں چلے جائیے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کس نئے کنٹری میں آ گئے ہیں. آپ ایسٹ میں چلے جائیے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کس کنٹری میں آ گئے ہیں. تو آپ تو مطلب وہ بھول جائیے, آپ گجرات میں چلے جائیے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی اور کنٹری میں آ گئے ہیں, بھول جائیں, دلی میں نہیں بیٹھے ہوئے. تو کشمیر کا کیا بنے گا آخر میں؟ کشمیر کا دیکھیے, میں نے یہ آگے بھی کئی بار کہا ہے, کشمیر کا جو ایشو ہے, میں نے کہا کہ پاکستان تیار نہیں ہے اپنا حصہ دینے کو. ہاں جی, ہندوستان اس وقت تیار نہیں ہے ڈیو ٹو پولیٹیکل کمپلشنز. میرا یہ ہے کہ جو اوپر کے جو 5-7 ڈسٹرکٹس ہیں ادھر کشمیر کے, جو پاکستان کا جتنا کشمیر ہے اس کو ملا کے ایک یونائٹڈ نیشنز کے انڈر انڈیپینڈنٹ کنٹری کر دینا چاہیے, جو ہونا نہیں کبھی بھی. یہ مطلب میری اچھا کو چھوڑیے, وہ ہونا نہیں کبھی, کیونکہ نہ ادھر کے پولیٹیشینز نے یہ الاؤ کرنا ہے نہ ادھر کے پولیٹیشینز نے. جموں کشمیر جب بھی ہوگا وہ جموں اس میں سے اور لداخ الگ ہوگا, اور باقی جو ہے وہ ایک الگ آٹونومس اسٹیٹ جو ہے. کیوں بتائیے, ان کے اوپر آپ کا راج ہے, وہاں پر میجورٹی ہوتی, وہاں پر میجورٹی ہوتی ہے, تو پھر آپ کی وجہ, میں آپ کی ایگزامپل دی, ہم بات چیت کو یہاں پر سم اپ کرتے ہیں. آپ کی ایگزامپل دی, آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے مسلمان, پھر تو 18 کروڑ 20 کروڑ ہندوستان, 18-20 کروڑ جو ہندوستان ہے, آپ نے مسلمانوں کے نام لے لیا. ہم اسی کے ساتھ سم اپ کرتے ہیں ناظرین, جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ٹورانٹو میں بیٹھ کے ہم اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کا بھرپور اظہار کر سکتے ہیں, اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے 2 ایسے بڑے ہی عزیز مہمان ہیں جو ہمارے اسٹوڈیو آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے, اور یہ باتیں وہ ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں, مگر یہ باتیں ہوتی رہنی چاہیے. ہمارا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.